حضرات، حاج آغا مہدی مہدوی پور کے بعد اب میں گزارش کر رہا ہوں بے حد ادب و احترام کے ساتھ جناب مولانا انیس الرحمن قاسمی صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی اصحابہ الطیبین۔ ہمارے لیے آج خوشی کا مقام ہے کہ مجمع تقریب اسلامی کی طرف سے یہ 34واں وحدت اسلامی کی تقریب اور معتبر منعقد ہونے جا رہی ہے۔ اس موقع سے ان حکمتوں اور اسلامی تعلیمات کے متعلق آج گفتگو کرنی ہے جن کا تعلق امراض سے ہے، خاص طور پر کرونا جیسے وبائی مرض اور اس سے متعلقات احکام اور شریعت کے رسوم اور شعار کی ادائیگی سے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات بہت ہی واضح ہے کہ تمام ہی انسانوں کو اور مسلمانوں کو بھی خاص طور پر اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ایک مشہور حدیث ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اپنی مالداری کو ناداری سے پہلے، اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ حدیث ہے جس کو حدیث کی مشہور کتاب حاکم کی مستدرک میں روایت کی گئی ہے۔ عربی کے الفاظ ہے: اقتنب خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ دوسری حدیث میں خاص طور پر ان بیماریوں کے علاج کے بارے میں ترغیب دی گئی ہے جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایت ہے کہ لوگوں اپنے بیماروں کا علاج کیا کراؤ، خود بھی علاج کرو اور دوسروں کو بھی علاج کی ترغیب دی گئی ہے۔ اور یہ بھی اللہ کے رسول نے فرمایا: ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ دوسری حدیث میں ہے: لکل داء دواء فاذا اصیب دواء داء برا باذن اللہ، یعنی ہر مرض کی دوا ہے، جب دوائی بیماری سے لگ جاتی ہے، اس کے مطابق ہو جاتی ہے، تو اللہ کے حکم سے مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہر مرض کی دوا ہے۔ مریض اور طبیب دونوں کے لیے تقویت کا باعث ہے۔ اس کی وجہ سے طبیب دوا کی تلاش میں رہے گا اور مریض کو یہ احساس بھی نہیں ہوگا کہ اس کا مرض لا علاج ہے، بلکہ علاج ممکن ہے جس سے وہ اپنے اندر نفسیاتی طور پر بیماری پر غالب آنے کی کوشش کرے گا، توانائی محسوس کرے گا۔ رہ گئی بات کہ بیماروں میں بیماری کے زمانے میں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے، یا بیمار کسی انسان کو بیماری دینے میں کیا حکمت ہے، تو اس میں کئی باتیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی بلا یا مصیبت آتی ہے تو ایسے موقع پر انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، اور جب وہ انسان اللہ سے قریب ہوتا ہے، وہ اس سے استغفار کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جو بھی بلائیں، چاہے بیماریاں ہوں یا کوئی دوسری مصیبتیں ہوں، وہ انسانی آبادی میں آتی ہیں تو اس میں انسانی اعمال کا دخل ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ الشورى کی 3 آیت میں فرمایا ہے: ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اسی طرح حضور نے ارشاد فرمایا ہے: ما یصیب المؤمن من وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن حتی شوکۃ یشاکھا الا کفر اللہ بہا من خطایا۔
یعنی کوئی بھی مصیبت انسان کو پہنچتی ہے، کوئی غم یا کوئی مشکل حالات جب آتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ایک کانٹا بھی کسی انسان کو چبھتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ اس طرح دیتا ہے کہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور یہ تکلیف اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور دوسری ایک اور خوبی یہ بیماری سے ملتی ہے کہ کوئی بھی بیماری جب آتی ہے تو آخرت میں اس کے لیے اس کے مقابلے میں نعمتیں اللہ کی طرف سے دی جاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں اس طرح کی بیماریاں، چاہے یہ کرونا کی وبا ہو یا کوئی اور وبا ہو، اس کو اپنے لیے، بیماروں کے لیے زحمت نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کا علاج بھی ڈھونڈنا چاہیے، اور بیماروں کی تسکین بھی کرنی چاہیے، ان کی عیادت بھی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسلامی تعلیمات بیماروں سے ہمدردی کا تقاضا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں بیماروں کی عیادت کی بہت ترغیب دی گئی ہے۔ اس لیے بیمار کوئی بھی، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اگر وہ انسان ہے یا جانور ہے، اگر ہمارے علم میں ہے تو اس کا ہم حتی الامکان علاج کی کوشش کریں، انسان ایک دوسرے کی تیمارداری کریں۔ کرونا جیسی بیماری میں بھی انسانوں کو ایک دوسرے سے ہمدردی ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو امراض سے متعلق ہے، اخلاقی تعلیمات بہت ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں، اور دنیا والوں کو ہمیں اس کو بتانا چاہیے، تاکہ دنیا میں اس وقت اس بیماری کی وجہ سے جو پریشانی ہے، جو مایوسی پھیلی ہوئی ہے، وہ مایوسی دور ہو۔ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ اگر اس بیماری میں کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اسلامی تعلیمات کی وجہ سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی وجہ سے، ایسا شخص شہید کے درجے میں ہوتا ہے، اور شہید کے بارے میں حدیث میں اور قرآن میں واضح ہے کہ اس کو اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس لیے یہ ہمارے لیے یہ بیماری، شہادت اگر کسی کو نصیب ہوتی ہے تو اس کی آخرت کو بہتر ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ جہاں تک یہ سوال ہے کہ اس بیماری نے ہمارے مدارس کو بند کر دیا، مساجد میں بڑی جماعتوں پر پابندی لگ گئی، تو ظاہر ہے کہ مرض اور صحت کے احکام شریعت میں، فقہ اسلامی میں الگ الگ ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ مساجد کو آباد کرنا ہر ایمان والے کا شعار ہونا چاہیے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے، لیکن ان حالات میں جہاں یہ بیماری شدت اختیار کر گئی ہے، وہاں تقلیل جماعت پر بھی کام کیا جائے گا، اور یہی فتویٰ ہے ہمارے ہندوستانی علماء کا کہ جہاں یہ بیماری پھیلی ہوئی ہے وہاں احتیاط کریں، اور جمعہ کی میں بھی کم تعداد میں لوگ شریک ہوں، بلکہ گھروں میں بھی جمعہ کی اجازت ہمارے علماء نے فقہ حنفی کے مطابق دے رکھی ہے۔ اور جہاں جمعہ کی نماز نہیں ہو پاتی ہے وہاں ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ موقع اچھا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی جہاں یہ بیماری ہے نماز کو کثرت سے ادا کریں، اور نماز کے اندر رکوع اور سجدے کو طویل کریں، اس لیے کہ رکوع اور سجدے اور قیام جب طویل ہوتا ہے تو انسان کے اندر جو ہے اس کی اندر کی قوت مضبوط ہوتی ہے، اور اعصاب بہتر ہوتے ہیں، پھیپھڑا اور دل کا نظام بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے بھی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس بیماری کی وجہ سے اجتماعیت کے اس پر اثر پڑا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ گھروں کی اصلاح کر کے قریبی پڑوسیوں سے اپنے ہمدردی کو جتا کر اسلامی وحدت کو قوت پہنچائیں، اور یہی حال حج اور دیگر عبادتوں کا ہے، زیارات کا ہے۔ ظاہر ہے اس پہ اثر پڑا ہے، لیکن ہماری حکمت کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ مرض کا مقابلہ کرتے ہوئے، مریضوں کی حفاظت کا دھیان رکھتے ہوئے ہم زیارات اور ادائیگی شعار اسلامی، چاہے عمرہ ہو، حج ہو، اس کو بھی بہتر طریقے پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہم پھر ایک بار شکر گزار ہیں مجمع تقریب اسلامی
بین المذاہب الاسلامیہ کے کہ اس نے یہ سیمینار، یہ مؤتمر دولی منعقد کیا ہے. آج ہمیں اس میں شرکت کا موقع ملا ہے. اللہ ہم سب کو وحدت اسلامی کے کام کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب